أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 102 ہے اور یہ ان آیات میں سے ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات میں اپنے وعظ و ارشاد میں پڑھا کرتے تھے، تلاوت کیا کرتے تھے، اور آپ سنتے ہیں کہ ہر جمعہ میں جمعے کا خطبہ ہو یا خطبہ نکاح ہو، خطبہ نکاح جسے خطبۃ الحاجہ بھی کہا جاتا ہے اور وہی خطبہ مسنونہ کہلواتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن اسی خطبہ سے آغاز فرمایا کرتے تھے اور نکاح کا خطبہ وہیں سے شروع ہوتا ہے، اور اسی طرح عموماً جو درس کے شروع میں خطبہ ہوتا ہے بہت سارے علماء بکثرت یہ مکمل خطبہ پڑھنے کے بعد درس شروع کرتے ہیں۔ انہی آیات میں سے ایک آیت یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو، اللہ کا اتنا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو۔ تموتن یہ لفظ جو ہے یہ نون شد والا، اسے نون مبالغہ، نون تشدید والا، تموتن تم ہرگز ہرگز نہ مرو، الا وانتم مسلمون سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو۔ ہم میں سے کوئی شخص جانتا ہے کہ میں مسلمان مروں گا یا نہیں؟ کوئی نہیں جانتا۔ کتنے ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ کافروں کے گھروں سے اٹھ کر مسلمان ہو کر اسلام میں آ رہے ہیں، اور کبھی کبھی آپ یقیناً یہ پڑھتے سنتے ہوں گے کہ فلاں قادیانی ہو گیا، اسلام سے نکلا، مرتد ہو گیا، فلاں کسی مال و دولت کے جھانسے میں آ کر عیسائی ہو گیا، اور مال و دولت کے جھانسے میں آ کر عیسائی تو بہت ہوتے ہیں، ان کی باقاعدہ ایک مشنری کام کر رہی ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کا تعاون کرو، آدمی بھوکا مر رہا ہے اسے دبا کے کھلاؤ، اسے کھلا کھانا پینا دو اور اسے دعوت دو کہ کہاں پھنسے ہوئے اسلام میں، بھوکے مر رہے ہو ہمارے پاس آؤ، تمہیں نوکری بھی دیں گے، تمہیں چھوکری بھی دیں گے، تمہیں کھانے پینے کے لیے۔ اب انسان ہے کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، جب ادھر سے یہ جھانسے آتے ہیں تو یہ ادھر لڑک جاتا ہے۔ کبھی بھی
اپنے دل میں یہ یقین کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ میں 100% پکی بات ہے کہ مسلمان ہی مروں گا، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، لیکن حسن خاتمہ کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آپ لوگ یہاں عربوں سے اٹھتے بیٹھتے کبھی نہ کبھی یہ دعا یقیناً سنتے رہتے ہوں گے، اللہم احسن خاتمتنا، اگر اتنا نہیں تو اللہم حسن الخاتمہ۔ جوانوں میں تو شاید یہ بات کم ہو، لیکن تھوڑے ادھیڑ عمر جو ڈھلتی عمر کے لوگ ہیں وہ تو یہ لفظ بہت استعمال کرتے ہیں۔ معنی کیا ہے کہ یا اللہ ہم مسلمان تو ہیں، اس وقت مسلمان ہیں، ہمارا خاتمہ بھی اسلام پر ہو۔ دعائیں مانگتے تو ہم سنتے ہیں نا، یا اللہ اسلام پہ رکھنا، اسلام پہ موت آئے، یا اللہ ایمان پہ رکھنا، ایمان پہ موت آئے، اور یہ وہی دعا ہے، اللہم احسن خاتمتنا، اے اللہ ہمارا خاتمہ اچھا کر دے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ خاتمہ، حسن خاتمہ یہی نہیں ہے کہ آدمی سجدے میں مر جائے، حسن خاتمہ یہی نہیں ہے کہ آدمی مسجد میں فوت ہو جائے، حسن خاتمہ یہی نہیں ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے اور وفات پا گیا۔ حسن خاتمہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اور دل سے، صدق دل سے اس پر ایمان رکھنے والا ہو، اور پھر اسے موت آ جائے۔ آدمی اتفاقیہ اٹھا، مسجد میں آ گیا، نماز پڑھی، جیسے ابھی آپ نے دیکھا جنازے 4 پڑھے گئے، اور کچھ لوگ جو مرنے والوں کے ظاہر ہے کہ قرابت دار تھے، رشتہ دار تھے، چیخ و پکار خواتین میں ویسے بھی مشہور ہے، کسی کمزور دل والے کو اٹیک ہوا اور مسجد میں ہی وہ بیچارہ بھی چل بسا، اور وہ آیا تھا صرف جنازہ پڑھنے کے لیے، وہ نمازیں بھی نہیں پڑھا کرتا۔ ایسے لوگ ہیں یا نہیں؟ مسجد میں آئے صرف جنازہ کے لیے، 5 وقت کی نماز کے لیے نہیں آتے، جمعہ کے لیے نہیں آتے، چونکہ جنازہ ہے اس لیے مسجد میں جانا ہے، آیا ہارٹ اٹیک، فوت ہو گیا۔ یہ حسن خاتمہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو بے نماز آدمی اتفاق سے آ گیا۔ صحیح معنوں میں موحد ہو، توحید الہی پر اس کا مکمل ایمان ہو، اور عمل صالح کرتے کرتے سجدے میں مر جائے، مسجد میں مر جائے، روزے کی حالت میں مر جائے، تب جا کے اس نے خاتمہ ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم اس وقت ہرگز اس وقت تک نہ مرو جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو۔ اب ہمیں تو معلوم نہیں کہ ہم مسلمان مریں گے یا نہیں، تو ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ عربوں میں ایک بڑی مشہور کہاوت ہے، من شب علی شیء شاب علیہ، جو آدمی جس قسم کے کام کرتوت پر جوان ہوتا ہے اسی پر بوڑھا ہوتا ہے اور اسی پر مرتا ہے۔ اور یہ معروف بات ہے، کبھی کبھی انقلاب آتے ہیں کہ بدکار آدمی نیک ہو گیا، اور کبھی کبھی اس کے برعکس بھی انقلاب آتا ہے کہ ایک بدکار آدمی نیک اور نیک آدمی بدکار، یہ ہوتا ہے۔ لیکن عام طور پر جو نیک ہے وہ نیکی کی طرف ہی چلا جاتا ہے، جو بد ہے اس کا اسی بری حالت میں ہی خاتمہ ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر وقت یہ کوشش کریں کہ یا اللہ ہمارا اگلا قدم دین پر ہو، اسلام پر ہو، وہ کسی بھی معاملہ میں ہو۔ شادی کرنی ہے اسلامی رنگ میں شادی ہو۔ ہماری شادیاں جس رنگ میں ہوتی ہیں آپ کو بھی معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے، ہماری شادیوں میں ہندوؤں کا رنگ زیادہ ہوتا ہے، اور ہندوؤں کا رنگ اس لیے زیادہ ہے کہ ہمارے یہاں ہندو ہی زیادہ ہیں، زیادہ رہے ہیں۔ شاید کہیں عیسائی زیادہ ہوتے تو عیسائیوں کا رنگ زیادہ ہوتا۔ ہمارے ماحول میں دائیں بائیں ہندو ہیں، تھے، پرانے چلے آ رہے ہیں۔ مسلمانوں کی شادیوں میں بہت سارا رنگ ہندوؤں کا نظر آتا ہے، حالانکہ یہ ایسے مبارک موقع ہیں، شادی ہے مبارک موقع، عیسائیوں والے کام اور مرگ
غم کا موقع ہے ہندوؤں والے کام، عیسائیوں والے، ہندوؤں والے، کسی بھی طرح کے لوگوں والے کام جو ہیں وہ ہم کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جو بھی قدم اٹھائیں وہ اسلامی رنگ میں ہو، جو بھی قدم اٹھائیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہو۔ اگر اس انداز سے آپ اپنا وقت گزارتے ہیں، پتہ تو ہمیں نہیں لیکن اگر اس انداز سے چلتے جائیں گے تو انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہو جائے گا۔ توقع کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ لیکن اگر ہمارا قدم ہی ڈگمگاتا رہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، 4 دن نماز پڑھ لی، 6 دن چھوڑ دی، کبھی بڑے پکے نمازی، کبھی بالکل ہی پکے بے نماز، ہمارے یہاں سے لوگ ہیں یا نہیں؟ دیکھتے دیکھتے لگتا ہے کہ ماشاءاللہ ہماری نمازیں یا ہمارے اوقات اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں، اور کچھ ہی عرصے کے بعد نظر آتا ہے کہ وہ شخص تو مسجد میں نظر نہیں آتا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنا زیادہ اپنے اوپر اتنا زیادہ بوجھ نہ ڈال لو کہ تم تھک جاؤ۔ تم تھک جاؤ گے، اللہ کبھی نہیں تھکتا۔ تم اکتا جاؤ گے، اللہ کبھی نہیں اکتاتا۔ جتنی بھی اس کی بات کرو وہ تو اکتاتا نہیں، لیکن انسان اکتا سکتا ہے، چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن عمل مسلسل کرتے رہو تو خاتمہ بالخیر کا انشاءاللہ یقین آ جائے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کام احب الاعمال الی اللہ تعالی، صحیح بخاری مسلم کی حدیث، احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومھا وان قل، اللہ کو وہ عمل سب سے زیادہ پیارے ہیں وہ چاہے چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں لیکن مسلسل ہوں۔ ہمارے یہاں ایک نظریہ ہے، کہتے ہیں جی تہجد یا شروع نہ کرو، اور اگر شروع کر لو تو پھر چھوڑنا نہیں۔ کچھ اس انداز سے آدمی کو جکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تہجد کے قریب ہی نہ آئے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، ہفتے میں 1 دن، ہفتے میں 2 دن، روزانہ تہجد پڑھیں۔ لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ وہ اس سے بہت آسان ہے، اور ان پر پابندی کرنا بھی ہمارے لیے بڑا آسان ہے۔ مثال کے طور پر ہماری نمازوں کے ساتھ سنت موقدہ ہیں، 5 نمازوں کے ساتھ سنت موقدہ ہیں یا نہیں؟ فجر کے ساتھ 2 ہیں، ظہر کے ساتھ شروع میں 4 بعد میں 2، یا شروع میں 2 اور بعد میں 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، اور وتر ہیں۔ اور کوئی نہیں، الگ سے تہجد نہیں، الگ سے آپ نوافل نہیں پڑھتے، کم از کم نماز کے لیے جب آپ آتے ہیں تو نماز تو پوری پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ صرف یہ جو 12 رکھتے ہیں، سنت موقدہ 12 رکھتے ہیں، ظہر سے پہلے 4 ہوں تو 12، اور اگر ظہر سے پہلے 2 پڑھیں تو 10، اور دونوں احادیث صحیح ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی ان 12 یا 10 رکعتوں پر پابندی کر لے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ہم اگر پوری نیت کے ساتھ، ہماری نیت میں کمزوری کب آتی ہے؟ اچھے بھلے ہم اپنے ملک سے، پاکستان سے، انڈیا سے پوری نماز پڑھتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہمارے یہاں تو پوری سے بھی تھوڑی زیادہ پڑھتے ہیں۔ پاکستان انڈیا میں تو عشاء کی 17 رکھتے ہیں، 17 سے کم ہو تو سمجھے کہ اس نے کیا ہی کچھ بھی نہیں، اور کچھ لوگ بیچارے پھر 17 کے نام سے ڈرتے مسجد میں نہیں جاتے۔ کوئی اتنی لمبی نماز کون پڑھے گا؟ وہ سمارٹ قسم کی نماز کے قائل ہیں۔ 17 نہ صحیح، لیکن جو سنت موقدہ کے ساتھ نمازیں ہیں وہ پوری پڑھتے ہوئے یہاں آتے ہیں، انہیں یہاں نظر آتا ہے کہ اسلام پھیرنے کے بعد بڑی دنیا اٹھ کے چلی جاتی ہے۔ سعودی جا رہا ہے، یمنی جا رہا ہے، سوڈانی جا رہا ہے، ہندی جا رہا ہے، پاکستانی جا رہا ہے، بنگالی۔ میں بھی 2-4-10 دن تک انتظار کروں گا کہ 2-4 رکعتیں پڑھ لوں، نہیں تو میں بھی اٹھ کے چل دیتا ہوں۔ ہمارا
ایک دوسرے کو دیکھ کر غلط کام جس میں کچھ آسانی نظر آتی ہو اس طرف ہمارا خیال بہت جلدی جاتا ہے، اور ہم یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ جو چلے گئے یہ سنتیں پڑھتے نہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سنتیں گھر میں جا کے پڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ سنتیں گھر سے پڑھ کے آئیں اور سنتیں گھر میں جا کے پڑھیں۔ اگر ہو سکے تو پہلی سنتیں گھر سے پڑھ کے آئیں، بعد والی گھر میں جا کے پڑھیں۔ اور اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے کہ مجھ سے شاید نہ ہو پائے، مسجد میں پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسجد میں بھی پڑھی ہے، بلکہ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ ہمیں سنت مؤکدہ، خاص طور پر جو مسجدوں کے امام ہیں، خطیب ہیں، مسجدوں کے خادم ہیں، مسجدوں سے متعلقہ لوگ ہیں، انہیں کبھی کبھی تو ضرور مسجد میں سنتیں پڑھنی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ سنتیں بھی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ بھی نہیں پڑھیں گے، جن کو معلوم ہے کہ گھر میں سنتے پڑھنا ثواب ہے وہ بھی سارے گھر میں پڑھیں گے، تو پھر ہمارا دل تو للچائے گا، ہم تو کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے، سماعت سی نماز پڑھی، فرض پڑھے، سلام پھیرا، اٹھ کے چل دیا۔ ایسے نہیں، چھوٹا ہی عمل صحیح لیکن مستقل کر لیں۔ عام نوافل نہ صحیح، آپ نماز اشراق نہیں پڑھتے نہ صحیح، آپ صلاۃ الضحیٰ یا چاشت نہیں پڑھتے نہ صحیح، صلاۃ الاوابین نہیں پڑھتے نہ صحیح، کم از کم نماز کے ساتھ والی سنتیں تو پکی کر لیں جو نماز کے ساتھ۔ اور یہ کوئی اتنا بڑا عمل نہیں، وضو آپ نے کیا، یہی کام کیا ہے، مسجد میں چل کے آپ آ گئے، مسجد میں جماعت کے ساتھ شریک ہو گئے، اب 2 رکعتیں مثال کے طور پر باقی ہیں، سلام پھرنے کے بعد 2 رکعتیں باقی ہیں، مغرب کے بعد 2 ہیں، عشاء کے بعد 2 ہیں، اور ان 2 رکعتوں سے گھبراتے ہوئے آپ فوراً اٹھ کے چل دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادومھا وان قل احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، کام چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن مسلسل ہو۔ اگر اس انداز سے ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہونے کی توقع ہو سکتی ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، جن میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں عمر چھوٹی دی لیکن کام چھوٹے چھوٹے کرنے پر اجر و ثواب بہت بڑے بڑے دیے۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہے کہ کچھ کرنا بھی نہیں پڑتا اور ثواب مل جاتا ہے۔ صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ صدقہ کیا کروں؟ آپ نے فرمایا جو تمہارے پاس ہے صدقہ کرو، مال ہے صدقہ کرو۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے، آپ نے فرمایا کچھ کام کرو اور کچھ کماؤ اور اس میں سے کچھ دے دو۔ کہتا ہے کہ اگر آدمی کے پاس کمانے کی، کچھ کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو، لوگوں کو اچھا کام بتاؤ، برے کام سے روکو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ سے بھی فرمان ہے کہ کلمہ طیبہ، کسی کو اچھی بات کہنا، یہ صدقہ ہے۔ کہتا ہے کہ اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہمارے لیے بہت سارے اچھے اچھے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ دیکھیں آدمی کہاں تک جا رہا ہے، یا رسول اللہ پیسہ نہیں، مزدوری کرنے کی طاقت نہیں، میں عالم نہیں کہ میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کروں، یا چھوٹے پیمانے پر بھی میری اتنی معلومات نہیں ہے کہ میں لوگوں کو اچھے کام بتاؤں، برے کاموں سے روکوں، میں کیا کروں، کیا صدقہ کروں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ کوئی خرچ آیا؟ کوئی وقت نہیں لگا، کوئی پیسہ نہیں آیا، کچھ بھی نہیں، ہنگ لگے نہ پھٹکڑی، اور کہتے ہیں رنگ چوکھا، کوئی خرچ نہیں۔ کم خرچ بالا نشین میں تو خرچ ہے نا،
یہاں کوئی بھی خرچ نہیں، صرف اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھو۔ اور شر سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا ہے؟ مالدار آدمی ہے، وہ اپنے مزدوروں کو، اپنے انڈر کام کرنے والے لوگوں کو ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، بلا وجہ شر پیدا کر رہا ہے یا نہیں؟ لوگوں کو اذیت پہنچا رہا ہے۔ وہ اگر اپنا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتا تو کم از کم لوگوں کو اپنی اذیتوں سے محفوظ کر دے، اس کا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ وہ ہاتھ سے مار نہیں دیتے، کسی کو اس کی تنہا کاٹ کے تکلیف نہیں دیتے، بڑے عجیب و غریب قسم کے شر ہوتے ہیں۔ کوئی خاص وجہ نہیں، تمہاری 1 مہینے کی تنہا کٹ گئی، تمہاری 10 دن کی تنہا کٹ گئی، تمہارا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، عجیب قسم کی سزائیں ہیں۔ آدمی خون پسینہ ایک کر کے 30 دن کام کرے، تمہاری 10 دن کی تنہا کٹ گئی، کیوں؟ تم نے فلاں دن یہ کیا تھا۔ یہ اذیتیں ہیں، یہ شر ہے جو دوسروں کو پہنچایا جا رہا ہے۔ اور ایک شر وہ ہے کہ اس میں کوئی حرکت نہیں، جیسے ثواب بغیر حرکت کے آ رہا ہے، بغیر خرچ کے آ رہا ہے، اسی طرح کچھ لوگ شر بھی ایسا کرتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ کسی پر نعمت دیکھی، کسی کے پاس نعمت دیکھی، فوری طور پر دل میں وہ آ گیا کہ یہ اس کو ملا، یہ اتنی بڑی گاڑی اس کی ہے، یہ اتنا بڑا گھر اس کا، دل ہی دل کے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے بندے تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہاری جیب نہیں کاٹی گئی، تمہاری کوئی دولت اٹھا کے نہیں یہ لے گیا، یہ اپنی کمائی سے، یہ جیسے بھی اس نے بنایا۔ دیکھو خوشی کے ساتھ ماشاءاللہ تبارک اللہ بارک اللہ فیک۔ ہمارے یہاں یہ کلمہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ عربوں میں یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے، آپ دیکھیں گے اٹھتے بیٹھتے کچھ تو زیادہ ہی اچھی ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ کچھ نمازیں پڑھتے ہیں تھوڑی سی، کچھ زیادہ پڑھتے ہیں، کچھ بہت ہی زیادہ پڑھتے ہیں۔ اس طرح عربوں میں کچھ عادتیں اچھی ہیں، کچھ زیادہ ہی اچھی ہیں، ان کو چھوڑنا ضروری ہے۔ تسبیح بہت استعمال کرتے ہیں، پہلے تو صرف عرب کیا کرتے تھے، اب ہمارے بھائی بھی کرتے ہیں تسبیح۔ دیکھیں گے آپ، تھوڑا سا اچھا کام ہے نا، کسی کے مزدور بیچارہ کیا تسبیح ہاتھ میں رکھے گا، تھوڑا سا کام اچھا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، آفس میں کوریڈور میں تسبیح ہاتھ میں ہے، باتھ روم میں جاتے ہوئے جیب میں ڈالتے ہیں، ورنہ ہاتھ میں رہتی ہے۔ یہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی نیک بننے والی بات ہے۔ تسبیح کرنی ہے، تسبیح کو پہلی بات یہ کہ یہ تسبیح جو ہماری ہے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، پہلی بات بیسک، یہ تسبیح سنت سے ثابت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تسبیح اپنی انگلیوں پر کی، اور انگلیوں کے بارے میں فرمایا انہا مستنطقات، انگلیوں کے پورے یہ قیامت کے دن بول کر تمہاری گواہی دیں گے۔ تسبیح کے بارے میں نہیں کہا۔ ہمارے یہاں تو میت ہو جائے تو معلوم ہے نا کیا ہو، پوری صف جہاں تک ہے، درمیان میں سفید کپڑا ہے اور اوپر کھجور کی گٹھلیاں، بوریوں کے حساب سے گٹھلیاں رکھی ہوئی ہیں، جن کا شریعت میں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ تسبیح کریں تو اپنے ہاتھ پر، اب وہ چلتے پھرتے گھماتے باتیں کرتے بھی تسبیح ہاتھ میں، اور دانے پھینکتے بھی نظر آئیں گے، گالیاں بھی بک رہا ہے، دانے بھی پھینک رہا ہے، ساتھ ساتھ پتہ نہیں وہ بھی گن کے ہی وہ گالیاں دیتا ہے۔ یہ حد سے زیادہ والی بات ہے۔ ہمارے یہاں یہ لوگ بڑی جلدی اختیار کر لیتے ہیں یہ چیزیں، ہمارے لوگ بھی اب دیکھا دیکھی یہ کر رہے ہیں، جبکہ تسبیح اس طرح کی چاہیے نہیں۔ لیکن اس حد سے بڑی ہوئی عادت کے علاوہ بہترین عادت عربوں میں یہ ہے، سبحان اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ اللہ اکبر، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمارے یہاں کچھ کلمات ایسی ہیں کہ اگر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دیں تو شاید سامنے والا ناراض ہو جائے، کیوں؟ مجھے شیطان سمجھ لیا ہے۔
جبکہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے، کنز من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کے خزانوں میں سے۔ ہمارے یہ لفظ نکلتا نہیں، ذرا کسی کو تکلیف ہو جائے ہائے وائے شروع کریں گے، چیخ پکار شروع کریں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھیں گے۔ اور یہ کب پڑھتے ہیں؟ جب کوئی مر جائے۔ بس ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ کب ہے؟ جب کوئی فوت ہو جائے، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ یہ ہر چھوٹی بڑی تکلیف پر آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم سورہ بقرہ آپ وہ آیت سنتے رہتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرمائے کہ انہیں کوئی بھی مصیبت، اب موت ہی صرف مصیبت ہے، آگے پیچھے تو ہم ذرا کوئی اوپر نیچے ایک دو مشکلات آ جائیں تو کہیں گے کہ مصیبتوں نے تو ہمارا گھر ہی دیکھ لیا۔ اس وقت ہر برے کام، ہر تکلیف دہ کام مصیبت ہے، لیکن جب باری انا للہ کی آئے گی تو یہ مرنے پر ہی صرف رکھ دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُّسْلِمُونَ، تم ہرگز نہ مرو الا یہ کہ تم مسلمان ہو۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم مسلمان مریں گے یا نہیں، لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو مسلمان رکھنا ہے۔ بچہ جس قسم کے حالات میں جنم لیتا ہے اور پھر پرورش پاتا ہے، جوان بھی عموماً انہی حالات میں ہوتا ہے، اور جس قسم کے کام کرتے ہوئے وہ جوان ہوگا، بڑھاپا بھی اسی حال میں آئے گا، اور جس حال میں بڑھاپا آئے گا موت بھی اسی حال میں آئے گی، اور جب موت اسی حال میں آئے گی تو وہ اٹھایا بھی اسی حال میں جائے گا۔ ہمارے جس طرح یہاں ہے نا، من شبہ علیہ شیء شاب علیہ، جو کسی جس قسم کے کام یا حرکت یا کرتوتوں پر جوان ہوگا اسی پر بوڑھا ہوگا، یعنی اسی پر مرے گا۔ ہماری پنجابی میں، اردو میں مثالیں موجود ہیں، پنجابی میں، اردو میں اس کے برعکس مثالیں موجود ہیں، لیکن ہمیں اپنے ذہن میں یہ خاص طور پر رکھنا چاہیے کہ جس عمر میں بھی کوئی ہے، جوان ہے، پتہ تو نہیں ہے نا کب کیا ہونے والا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بوڑھا ہی پہلے مرے گا، کس کو کب موت آ جائے۔ آج تو بالکل ہی موت جو ہے وہ دروازے پہ کھڑی رہتی ہے، آپ گاڑی کو سٹارٹ کریں کہاں تک جائیں گے وہ جانتا ہے، کتنا گاڑی چلا پائیں گے، کب کوئی آ مارے گا، کب آپ کسی کو جا ماریں گے، کب کیا ہوگا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھیں اور اپنے اعمال میں کچھ ایسا رنگ رکھیں، بہت بڑے بڑے اعمال نہ صحیح، نوافل سنت موقدہ یہ پڑھتے رہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں۔ ہم نے قرآن کریم کو رمضان کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ابھی آپ کسی وقت سروے کر کے دیکھیں، ابھی آپ کو ہمارے گھروں میں قرآن مجید قریب قریب نہیں ملے گا، اونچا اونچا کر کے ملے گا، کیونکہ رمضان گزر گیا اور ہم نے پھر اس کو لپیٹ کے اچھی طرح رکھ دیا ہے کہ پیچھا نہ ہو، گستاخی ہوتی، بے ادبی ہوتی ہے۔ یہاں پیچھے کی بے ادبی نظر آتی ہے کہیں آپ کو؟ کیا سمجھیں یہ لوگ بے ادب ہیں، یا یہاں ہم بھی سارے بے ادب ہیں؟ دیکھو قرآن مجید جگہ جگہ پڑے ہیں، نکلتے ہوئے پیچھا ہوتا ہے، اور یہاں نہیں، جگہ جگہ مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں قرآن کریم سے، اور شیلف میں چھوٹی چھوٹی آگے کی طرف ٹیک لگا لیں، پیچھے قرآن کریم کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ بے ادبی یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھا نہ جائے، بے ادبی یہ ہے کہ قرآن کریم کو اپنی دسترس سے دور کر دیا جائے، بے ادبی یہ ہے کہ قرآن کریم پر عمل نہ کیا جائے، یہ بے ادبی نہیں ہے کہ پیچھا نہ کہیں ہو جائے۔ رمضان میں قرآن نہیں، رمضان میں بھی قرآن اور باقی ایام میں بھی قرآن۔ قرآن رمضان المبارک میں ایک مرتبہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ آیا تھا، اس کے بعد
کیا وہی ایک مرتبہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نازل ہو گیا تھا؟ یہ تاریخ تو آپ جانتے ہیں نا۔ قرآن کریم آیت آیت سورت سورت تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں نازل ہوا۔ 23 سال، تو 23 سالوں میں کبھی کسی دن کچھ نازل ہوا ہوگا، کبھی کسی دن کچھ نازل ہوا ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ صرف رمضان کے لیے قرآن کو نہ رکھیں، قرآن کو کھولا کریں، قرآن کو پڑھا کریں۔ آج تو بڑے اچھے اچھے پروگرام آپ کے موبائلوں میں آ چکے ہیں، اتنی زیادہ تکلف یا محنت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ موبائلوں کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں کہ آپ اس کو فٹ کر لیں، 1 گھنٹے کے بعد قرآن کھل جائے، 2 گھنٹے کے بعد کھل جائے، 6 12 جب جتنا بھی ٹائم آپ لگا لیں گے اتنے کے بعد آپ کی سکرین پر قرآن کریم آ جائے گا۔ ایک آیت آ گئی، اس آیت کو پڑھ کے رکھنا چاہیں تو آپ کی مرضی، اور اسی کے نیچے نیکسٹ اگلی آیت، چاہیں تو اسی وقت آپ کے پاس ٹائم ہے 2 4 6 10 20 آیت پڑھ لیجئے، سپارہ پڑھ لیجئے۔ اگر آپ کی آیت آگے نکلی پریویس، پیچھے جائیے، آیات موجود ہیں، بند کرنا ہے، ڈن کا بٹن موجود ہے، بند کر دیں۔ آج تو ہمارے پاس قرآن کریم سے تعلق رکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں آ گئی، لیکن قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق وہی واجبی سے۔ رمضان آ گیا تو تراویح بھی پڑھیں گے، نفل ہی ہے نا، وہ بھی فرض تو نہیں ہے، لیکن پڑھیں گے ٹکا کے، قرآن کریم پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت کا ذکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرتے رہنا چاہیے۔ یہ جو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، عام طور پر یہی ذکر کے کلمات ہیں۔ ان کلمات کو موقع و موقع کو صرف نماز کے وقت چلتے پھرتے اٹھتے جس لفظ کو بھی آپ چاہیں 2 4 6 مرتبہ کہیں، اجر و ثواب۔ اگر آپ پیسہ خرچ نہیں کر سکتے تو اپنی زبان سے تو کچھ نہ کچھ کہہ سکتے ہیں نا، یہ بھی فری والا کام ہے۔ جس طرح اپنے شر سے بچانے میں صدقہ ہے، لوگوں کو اپنے شر سے بچائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح اپنی زبان سے کلمات کہیں، کوئی خرچہ نہیں، کوئی وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ وضو کر کے ہی سبحان اللہ کہیں۔ وضو ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے ٹھیک ہے، ہر حال میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ یہ دعائیہ کلمات اور یہ ذکر الہی کی کلمات کہہ سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر وقت میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ تو یہ کوئی ضروری تو نہیں تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت وضو سے ہوتے تھے، آپ کا وضو بھی ٹوٹتا تھا، آپ بھی وضو کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے یہ ہمارے لیے ایک مثال بنا دی کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہے تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جیسے جیسے کسی کے پاس ٹائم تھا، جیسی جیسی کسی کی حالت تھی، ایک مثال صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دیکھیں۔ صحابہ میں سے ہر آدمی اپنی طاقت کے مطابق جو کچھ کر سکتا تھا، جتنی جان ہمیں پیاری ہے اتنی انہیں بھی پیاری تھی۔ جان تو سب کو پیاری ہے نا، مسلمان ہو کافر ہو، کافروں کو تو ہم سے بھی زیادہ پیاری ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ مر گئے تو مر گئے، اٹھائیں گے جلا کے۔ اس جلنے سے شاید تو تھوڑا بہت ڈرتا ہوگا، پھر کہتے ہیں کہ مر گیا تو پھر جلنے سے کیا ہے۔ مسلمان کو اپنی جان بہت پیاری ہے کہ اچھی زندگی گزارے، اچھے طریقے سے اس جان کا استعمال کرے تاکہ آخرت میں اسے کچھ ملے۔ صحابہ کرام کو بھی جان بڑی پیاری تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر جان قربان کرنے کے لیے وہ تیار رکھتے تھے۔ کیا وہ اپنا مال بچاتے؟ آپ نے اشارہ کیا ہمیں پیسہ چاہیے، جس کے پاس جو کچھ تھا اٹھا کے لے آئے۔ بہت ساری مثالیں موجود ہیں، صرف ایک مثال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا من اصبح منکم صائما، دیکھیں اب ایک ہی انسان ہے، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں،
پوچھا کہ آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آنا، یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہوا۔ آنا کا لفظ جو ہے نا، آنا انانیت خود پسندی، میں کہتے ہیں نا، ہمارے یہاں عید الاضحیٰ کے قریب آ کے یہ بات بہت آتی ہے کہ ہم بکریاں اور گائیاں اور اونٹ تو قربان کرتے ہیں، میں قربان نہیں کرتے۔ میں بھی تو بکری کرتی ہے نا، تو ہم بھی بڑا میں کرتے ہیں۔ کوئی بھی کام ہے بڑی ہوا بھر جاتی ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شخص ہیں کہ ان کے اندر یہ ہماری والی میں نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا ہے، سوال کا جواب دینا ہے، کیا کرتے اب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صحابہ کرام کا اور ہمارا فرق دیکھیں، میں انہوں نے بھی کہا لیکن ہماری میں نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کی چادر زمین پر لٹکتی ہوئی لگے یا ٹخنے سے نیچے جائے وہ جہنمی ہے۔ ما اسفل من الکعبین فہو فی النار، جس کا پائجامہ، چادر، دھوتی، پینٹ، پائجامہ، کوئی چیز بھی جو پہنے ہوئے ہے اگر وہ ٹخنوں سے نیچے جائے فہو فی النار تو وہ جہنمی ہے، یا وہ کپڑا جہنم میں جائے گا اور ساتھ کپڑے والے کو لے کے جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کا پیٹ تھوڑا بڑا تھا، ظاہر کہ عمر کے ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے، بعض لوگ عمر کے ساتھ بھی نہیں ویسے بھی ہو جاتا ہے، تو وہ چادر جو باندھتے تھے وہ بڑی کوشش کر کے کھینچ کے رکھتے، پھر ڈھیلی ہوئی، پیٹ کے بڑا ہونے کی وجہ سے کوئی نہ کوئی پرابلم۔ تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عثمان پریشان ہے چادر کو سنبھالنے کے چکر میں، تو فرمایا عثمان تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو۔ آپ اندازہ کریں کہ کون شہادت دے رہا ہے کس کے بارے میں؟ عثمان تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کے ساتھ کپڑا نیچے لٹکاتے ہیں، تمہاری مجبوری ہے، تم ان لوگوں میں سے شمار نہیں ہوگے۔ ابو بکر صدیق نے بھی میں کہا لیکن ہمارے والی میں وہاں نہیں تھی، وہاں میں تھی جس کو کہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب کے طور پر من اصبح منکم صائما، روزے دار آج کون ہے؟ فرمایا میں۔ من تابع منکم اليوم الجنازہ، آج تم میں سے جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے جنازہ پڑھا ہے۔ اور دیکھیں اللہ رب العزت کا احسان ہے ہم لوگوں پر، اس مسجد میں ہمیں جمعہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے، اور ہر جمعے عموماً، کبھی کبھی نہیں ہوتا، عموماً 1 2 3 4 6 جنازے ہوتے ہیں، اور جنازے میں شرکت کرنے سے بھی ہمارے بعض بھائی لاپرواہی کرتے ہیں، اٹھے سلام پھیرا اور نکلے چلے جا رہے ہیں، جبکہ سلام پھیرنے کے بعد 1 منٹ کے اندر جنازہ شروع ہو جاتا ہے، اور جنازے کی نماز چاہے کوئی کتنی لمبی دعائیں مانگ لے 2 سے 3 منٹ کے اندر نماز ختم ہو جاتی ہے۔ یہی ٹائم لگے گا نا؟ آج کتنے جنازے تھے؟ آج 4 جنازے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ایک جنازہ پڑھا اسے احد پہاڑ جتنے سونے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب ملے گا، 1 قیرات۔ اور قیرات صحابہ کرام نے پوچھا کتنا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جبل احد کے برابر۔ 4 جنازے پڑھے، 4 قیرات کے برابر ثواب ملا۔ اللہ رب العزت ہم سب کے نامہ اعمال میں یہ ثواب درج فرمائے۔ اتنا بڑا ثواب ہے، اللہ پرویش السلام پھر اٹھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ جمعہ کے لیے آتے ہوئے کوئی بھی آدمی کسی بھی دروازے سے داخل ہو، یہ بورڈ نظر باقاعدہ وہ لال رنگ کے اس وقت لکھا ہوا ہوتا ہے یوجد الجنازہ، کہ آج جنازہ موجود ہے۔ پھر بھی کبھی کبھی شیخ صاحب کو کہنا پڑتا ہے کہ بھائی
وہ دیکھتے ہیں سلام پھیر کے ادھر منہ کرتے ہی کہ لوگ بھاگنا شروع ہو گئے، تو وہ توجہ دلاتے ہیں کہ جنازہ پڑھ کے جائیں، اور ایک جنازے کا اتنا ثواب ہے۔ لیکن ہمارے یہاں وہ بھی نہیں ہے، اٹھ کے بھاگ گئے۔ بعض لوگوں کو مجبوری ہے، ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اس کو ثواب چھوڑنا بنتا ہے، مجبوری ضرورت ہے، نکلنا ہے، جانا ہے، اس کے لیے 2-3 منٹ جو ہے وہ بڑے قیمتی ہے، مان لیتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی نے یہاں سے نکل کے فوری طور پر باہر جا کے گاڑی کے قریب یا گارڈن میں یا کہیں بھی کھڑے ہو کے صرف سگریٹ پینا ہے، اتنا بڑا ثواب کس کام کے لیے چھوڑ گیا؟ وہ 2 منٹ کے بعد جا کے پیو۔ اگر تم نہیں چھوڑ سکتے، اول تو یہ ہے کہ چھوڑو بدبودار چیز، اور جس کا استعمال گناہ بلکہ حرام قرار دیا گیا، نماز سے فارغ ہوتے ہی تم اسی کام میں گھسنا چاہتے ہو۔ نہیں بھی چھوڑ سکتے تو یہ جنازہ پڑھ جاؤ، ثواب لے لو۔ من تابع منکم اليوم الجنازہ، آج تم میں سے جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں انا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جنازہ پڑھا ہے، یعنی کسی دوسری جگہ پہ جا کے جنازے میں شرکت کی ہے۔ پوچھا من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج تم میں سے کسی مسکین کو کس نے کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انا، یا رسول اللہ میں نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ پوچھا من عاد منکم اليوم مریضا، آج تم میں سے کسی مریض کی عیادت کس نے کی ہے؟ یعنی پتہ چلا کہ آدمی مریض ہے، ہسپتال میں ہے، وہاں گیا، گھر میں ہے، گھر گیا، جہاں موقع تھا، ممکن تھا، اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انا، یا رسول اللہ میں گیا ہوں، میں نے مریض کی عیادت کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، یہ چیزیں اگر کسی آدمی میں جمع ہو جائیں تو وہ اس جنت میں داخل ہو گیا۔ اب اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر یہ چاروں چیزیں کسی میں جمع ہو جائیں، وہ بلا حساب و کتاب، 4 یہ کام اس نے کر لیے، اسی دن فوت ہو گیا، بلا حساب و کتاب وہ جنت میں جائے گا۔ اور بعض نے کہا کہ اسے 8 دروازوں میں سے کسی بھی دروازے میں داخل ہونے کی اجازت مل جائے گی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کو تو ویسے بھی اللہ رب العزت نے یہ مقام دے رکھا ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے دروازوں کا تذکرہ فرمایا، ان للجنت 8 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، جس میں ہے منہا باب یسمى الریان، ان میں سے ایک دروازہ وہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، لا يدخل منہ الا الصائمون، اس میں سے صرف روزے دار داخل ہوں، باب الریان۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سن رہے ہیں کہ 8 دروازے ہیں، یہ باب الجہاد ہے، یہ باب الصدقہ ہے، یہ باب الصلاح ہے، یہ باب الریان ہے، تو دل میں آیا کہ یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا کہ 8 دروازوں سے اسے پکارا جائے؟ تو نبی اکرم سے فرمایا نعم وَأَرْجُو مِنَ اللَّهِ أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، مجھے امید ہے اے ابو بکر ایسے لوگ ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ تو ان میں سے ہے۔ اللہ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ویسے بھی انہیں یہ بشارت دے رکھی ہے، لیکن یہاں 4 کام اکٹھے کہا کہ جس نے یہ کر لیے، روزہ رکھا، جنازہ پڑھا، مسکین کو کھانا کھلایا، مریض کی عیادت کی، 4 کام کر لیے، جس میں 4 کام جمع ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگی۔ کچھ کاموں میں تھوڑا سا وقت لگے گا، بھی ہسپتال گئے، تھوڑا گاڑی کا پیٹرول بھی تھوڑا لگ جائے گا، اور کچھ کام ہیں کہ پڑوس میں مریض ہے، نہ کوئی پیٹرول لگنے والا ہے، نہ لمبا وقت، ویسے بھی مریض کے پاس جا کے لمبا بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ مریض کے پاس جا کے بیٹھیں تو اس کے بھی کچھ آداب ہیں، اتنا نہ بیٹھیں کہ وہ تنگ آ جائے کہ یا اللہ اس آدمی کو اٹھا یہاں سے، عیادت کرنے کے لیے گیا یا مجھے بیمار کرنے کے لیے آ گیا ہے، یہ اور بیماری بڑھا رہا ہے۔ ایک ادب یہ اور ایک ادب اور ہے، بیمار کے پاس جا کے
فلاں مر گیا، آج فلاں کی موت ہو گئی، وہ معلوم ہے نا وہ فلاں اس کو وہ فلاں بیماری تھی، بیچارہ آج فوت ہو، ایسی کوئی بات اس کے پاس نہ کریں۔ تو پہلے بیمار ہے، آپ جا کے اسے موتوں کی خبریں سنائیں گے، آپ کی عیادت کا اسے فائدہ ہوگا؟ وہ تو بیچارہ اور بیمار ہو جائے گا کہ مجھے یہ اتنی موتیں سنا رہے ہیں، شاید میرا کھاتا بھی اب آ گیا۔ ہر کام کے آداب ہیں، مریض کی عیادت کرے تو اس کے دوران آپ کو یہ خیال رکھنا ہوگا کہ اس قسم کی بے تکی باتیں نہ کریں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے، کچھ دیکھیں یہ صرف دل ہی دل سے آپ نیت کر لیں میں کسی کو شر نہیں پہنچاؤں گا، اللہ کی ذات پر توکل کر لیں، دل سے وہ میں نکال دیں، تکبر والی میں جو ہے وہ نکال دیں، یہ سارے صدقے ہیں، یہ سارے ثواب ہیں، سارے اجر ہیں، اور ان پر یقیناً انسان کو اللہ رب العزت سے یہ توقع رکھنی چاہیے، رکھ سکتا ہے کہ اللہ میرا خاتمہ بالخیر کرے گا۔ لیکن ایک آدمی خیر کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھاتا، خیر کے کاموں کی طرف اس کی نظر ہی نہیں جاتی، تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ نیک اعمال کی حد یہ ہے، ایک حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں کہ تمہارا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا صدقہ عام جو ہے وہ بھی ثواب ہے، تم غلام پر صدقہ کرو، یعنی غلام ہے، کسی نے مخاطب غلام ہوتے ہیں، کچھ اس نے اپنے مالک کو دے کے آزادی لینی ہوتی ہے، اس کو صدقہ دیا وہ بھی صدقہ ہے، عام فی سبیل اللہ صدقہ کیا وہ بھی صدقہ ہے، عام لوگوں پر صدقہ کیا صدقہ ہے، اور اپنے گھر والوں پر خرچہ کیا، اپنے گھر والوں پر صدقہ تو نہیں کہہ سکتے ہم، اپنے گھر والوں پر خرچہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے صدقوں سے زیادہ ثواب ہے اس صدقے کا، ایک درہم وہاں، ایک وہاں، اور ایک وہاں، اور ایک گھر میں، اور میں سب سے زیادہ ثواب اس درہم کا جو گھر والوں پہ خرچ کروں۔ اب اس کا معنی یہ تو نہیں ہے نا کہ گھر والوں پہ ہی خرچ کریں گے، اب ہم ادھر ادھر نہیں کریں گے۔ آپ کے سامنے مثالیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ موجود ہیں، نیک لوگوں کی مثالیں آج بھی دنیا بھری ہوئی ہے نیک لوگوں سے، لوگ کرتے ہیں۔ آپ صدقے کی حد دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انکا لن تنفق نفقا تبتغی بہا وجہ اللہ، اگر تم اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتے ہو الا اجرت علیہا، آپ کو ہر صدقے کا ثواب ملے گا، حتی ما تجعل فی فم امرأتک، یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالو گے تو وہ بھی صدقہ ہے۔ بیوی کے منہ میں لقمہ، ایک تو یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے بھی کبھی لقمہ کھلا سکتے ہیں، یہ تو آج کل بہت چاپلوسی ہوتی ہے نا، میں میرے ہاتھ سے پہلے، وہ میرے ہاتھ سے کھانا چاہے ٹھنڈا ہو جائے۔ بہرحال یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں یہ بات موجود ہے کہ تمہارا اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دینا بھی صدقہ ہے، مطلب یہ کہ بیوی کے لیے کما کے لاؤ، اسے کھلاؤ، اور جب بچے ہو جائیں تو تمہارا اہل و عیال پہ خرچ کرنا صدقہ ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، دوسری حدیث میں، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا بھی صدقہ ہے۔ یہاں آ کے آدمی ظاہر ہے کہ ایک مرتبہ تھوڑا سا ہل جاتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ میں ان کا معاشرہ بھی تو بشری معاشرہ تھا نا، وہ بھی انسان تھے، ان کی یہاں بھی سوچ اور فکر اس طرح کی تھی۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ تو انسان اپنی خوشی کے لیے، اپنے سکون کے لیے یہ کام کرتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں اگر یہی کہیں حرام جگہ پہ کرتا تو گناہ ہوتا نہیں ہوتا؟ عرض کیا کہ گناہ ہوتا، فرمایا اس گناہ سے بچنے کے لیے اپنی بیوی سے جمع کیا، اسے اس کا بھی صدقے اور ثواب کے برابر ثواب ملے گا۔ ثواب کمانے کی نیت ہو تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہت دروازے کھول رکھے ہیں، مال کے صدقے میں ہیں، جوارے نفل نوافل ہیں، زبان کی عبادتیں ہیں،
دل کی عبادتیں ہیں. جس قسم کی عبادت پہ جب موقع ملے، جیسے جیسے وقت ملے، باری باری کبھی کوئی، لیکن اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنائے رکھیں. اور یہ کوئی مخصوص وقت کے لیے نہیں ہے کہ عبادتیں رمضان میں کر لی ہیں پورا سال اب چھوڑ دیں. جو رب رمضان کا ہے وہی باقی 11 مہینوں کا بھی رب ہے نا، اس کے سامنے جواب دینا ہے. لہذا خاص اوقات ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے خاص اوقات بنائے، لیکن بندہ شرف صرف عبادت کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے، صرف وقت کے ذریعے نہیں. آدمی کہے رمضان ہے اور روزہ رکھے نہیں تو کیا شرف ملے گا؟ رمضان میں شرف ہے، روزے میں شرف ہے، جو نہیں رکھتا اس کا کیا حاصل؟ وہ تو بیکار گیا نا اس کے لیے. اور اگر وہی اعمال ہم باقی ایام میں بھی کرتے رہیں، کبھی روزہ رکھ لیا، کبھی صدقہ خیرات کر لیا، کبھی نوافل پڑھ لیے، ذکر اذکار کر لیا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری زندگی میں ہونی چاہیے. اور ان چھوٹی موٹی چیزوں کا اگر تسلسل رکھیں تو پھر ہمیں یقین ہو جائے گا انشاءاللہ کہ اللہ رب العزت ہمیں اسلام پر مارے گا. ہم اس وقت مریں گے جب ہم مسلمان ہوں گے. خاتمہ بالخیر تبھی ہوگا. اور وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ سورۃ الحجر کی آخری آیت ہے 99. اللہ رب العزت فرمایا کہ جب تک موت نہیں آ جاتی تب تک اللہ کی عبادت میں لگے رہو. اب عبادتوں کے دیکھیں کتنی اقسام ہیں. میں نے ریڈیو جدہ سے ایک عرصہ تک ایک پروگرام مسلسل دیا جس کا نام ہی یہ تھا العبادہ فی الاسلام، اسلام میں عبادات یا اسلامی عبادات. تو یقین مانے کہ اس موضوع پر مطالعہ کر کے پتہ چلا کہ عبادات کی تو بے شمار قسم ہیں جن میں سے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم کر رہے ہیں. لیکن اگر دل میں نیت ہے اور وہ کام کر رہے ہیں، آپ کو ثواب جو ہے وہ اٹھتے بیٹھتے انشاءاللہ حاصل ہوتا رہے گا. اللہ رب العزت میری اور آپ کی یہ زندگی بھی بہتر کرے، آخرت بھی اچھی کرے، ایمان پہ رہیں، اسلام پہ رہیں، اور ایمان پر ہی اللہ رب العزت ہماری موت لائے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق سے دعا.